مصطفیٰ 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا في النساء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میری محترمہ دینی ماں بہنوں، اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہوا، اس کا احسان ہوا، اس نے ہم سب کو دین کی مجلس کے اندر یہاں پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. میری ماں بہنوں، ہمارا اس مجلس میں آنے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا. وہ نعمت جو ہے وہ ہماری ایمان کی نعمت ہے. دنیا میں اللہ نے سب کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ساری نعمتیں موت کی بوڑھے پر ختم ہو جائیں گی. لیکن ایمان کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو دنیا کے اندر ایمان کی برکت سے اللہ پاک زندگی میں چین سکون دیں گے، روزیوں میں برکت دیں گے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت دیں گے. اور جب دنیا سے جائیں گے تو ایمان کی برکت سے قبر کے عذاب سے اللہ بچائیں گے، پل صراط پر اللہ تعالیٰ بجلی سے پار کر دیں گے، اور نام اعمال اللہ تعالیٰ دانے ہاتھ میں دیں گے، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے. یہ ایمان کی دولت یہ ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے. اور ایمان کی دولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک عزت کی دولت سے نوازا ہے، جس کو ہماری اپنی زبان میں شرم و حیا کہتے ہیں. شرم و حیا یہ ایمان کا حصہ ہی ہے. شرم و حیا اگر زندگی میں ہے تو ایمان کی حفاظت کرنا بہت آسان ہے. شرم و حیا اگر زندگی سے چلی گئی تو میری ماں بہنوں ایمان کا بچانا بہت مشکل ہے. آج کا ہمارا یہاں پر جڑنا ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ ہندو لوگ، کچھ ہندو لڑکے پلاننگ کے ساتھ محنت کر رہے ہیں. وہ محنت یہ ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو پھنسا رہے ہیں محبت کے نام پر، اور مسلم لڑکیاں جو ہیں بھولی بھالی ہوتی ہے، میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر اپنے ایمان کو بھی کھو دیتی ہے اور اپنی عزت کو بھی کھو دیتی ہے، اور ماں باپ کو اور پورے خاندان کو ذلیل کروا دیتی ہے. میری ماں بہنوں، لالچ ایک ایسی بری بلا ہے کہ آج ہماری دلوں میں اگر ایمان کی عظمت ہوتی تو آج ہم ایک ایکٹیوا کی لالچ میں، ایک موبائل کی لالچ میں آج ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر 28ویں پارے میں اللہ نے آخری رکوع کے اندر ایک عورت کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ نے یوں کہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ہم ان ایمان والوں کو ایک واقعہ سناتے ہیں. وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کا بیان کیا ہے جن کا نام حضرت آسیہ ہے. یہ فرعون کی بیوی تھی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائی تھی. تو فرعون کو پتہ چلا، اس نے کہا کہ تم ایمان چھوڑ دو. تو کہا میں ایمان تو نہیں چھوڑ سکتی. تو فرعون نے اس کے اوپر بہت حملے کیے، بہت دھمکایا کہ دیکھو تمہیں محل چھوڑنا پڑے گا. حضرت آسیہ نے کہا کہ میں سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں لیکن میں ایمان نہیں چھوڑ سکتی. میری ماں بہنوں، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس آسیہ کو بہت سارے عذاب دیے گئے. ایک تو اس کے ہاتھوں میں اور پیروں کے اندر میخیں لگوائی گئی، اور اس کے پورے بدن کے اندر چیرے مروائے گئے، اس کے اندر مرچ ڈالا گیا. علماء نے لکھا ہے کہ فرعون کے اپنے دربار کے اندر بچھو رکھتا تھا دشمنوں کو سزا دینے کے لیے.
اس نے وہ سارے بچھو سے آسیہ پر ڈالے کہ کسی بھی طرح سے آسیہ اپنے ایمان کو چھوڑ دے. لیکن جس کی دل میں اللہ کی محبت بیٹھ جاتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی لالچ اس کے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. میری ماں بہنوں، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس آسیہ کا تذکرہ کر کے اللہ نے ہم کو سبق دیا کہ عورتوں کا ایمان ہو تو ایسا ہو کہ کتنے بھی حالات آ جائیں لیکن ایمان نہ جائے. ایک اور روایت میں لکھا ہے کہ اس ظالم بادشاہ نے ارادہ کیا ایک بہت بڑا پتھر اس پر مارنے کے لیے، تو اس آسیہ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس ظالم کے ظلم سے میری حفاظت فرما، مجھے نجات دے دے، اور میں تیری محبت میں اس بادشاہ کو بھی چھوڑ رہی ہوں اور اس دربار کو بھی چھوڑ رہی ہوں، تو میرے لیے جنت میں میرا گھر بنا دے. اس کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نقل کی. قیامت تک قرآن رہے گا، اس کی دعا بھی رہے گی. میری ماں بہنوں، وہ پتھر مارنے سے پہلے اللہ نے آسیہ کی روح نکل گئی اور اللہ نے اس ظالم کے عذاب سے بچا دیا. اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا آپ کو پتہ ہے؟ ایمان کے خاطر جب کوئی عورت قربانی دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں. میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر حضرت آسیہ کو ہماری بیوی بنانے کا وعدہ کیا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے آسیہ کو جنت میں سب سے اونچا مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. حضرت آسیہ کو اللہ نے گھر بھی دیا، اللہ نے گھر والا بھی دیا. تو یہ ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے، کتنے بھی حالات آ جاوے لیکن ہمارے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. تو میری ماں بہنوں، ایک تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت اور اس کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت. اس لیے حدیثوں میں آتا ہے اپنی عزت کو بچانے کے لیے تہمت کی جگہوں پر بھی بچ جاؤ. اتقوا مواضع التہم، کہ تہمت کی جگہ بچ جاؤ، جہاں پر ہمارے پر انگلی اٹھتی ہو، جہاں پر ہمارے پر کسی طرح کا شک کیا جاتا ہو، ایسی جگہوں پر جانے سے منع کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عزت کا ایک مقام ہے. ایک مرتبہ اگر عزت ہاتھ سے نکل جاتی ہے پھر میری ماں بہنوں دوبارہ عزت نہیں آتی. آپ کو معلوم ہے روز ہمارے احمد آباد میں ایک دو دن چھوڑ کر تیسرے دن کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے کہ ایک مسلم لڑکی ہندو کے ساتھ بھاگ گئی، ایک مسلم لڑکی کا نکاح ہندو کے ساتھ ہو گیا. میری ماں بہنوں، میں آپ کو بتاؤں یہ سارے معاملے کیوں بنتے ہیں اور یہ سارے معاملے کس جگہ بنتے ہیں اور یہ معاملے کے بننے کی وجہ کیا ہے. ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت ہو جاوے، ہمارے بچوں کی عزت کی حفاظت ہو جاوے. سب سے پہلے یہ جو معاملہ بنتا ہے میری ماں بہنوں، یہ اسکولوں کے اندر اور کالج کے اندر بنتا ہے کہ آج ہمارے اسکولوں کے اندر لڑکے اور لڑکیاں ساتھ میں پڑھتے ہیں اور وہاں پر لڑکے اور لڑکیوں کا ساتھ میں ملنا جلنا ہوتا ہے. اور دوسرا معاملہ میری ماں بہنوں جو بنتا ہے وہ ٹیوشن کلاسز کے اندر بنتا ہے کہ اس کے اندر بھی لڑکے اور لڑکیاں سب ساتھ میں ہوتے ہیں. اور تیسرا معاملہ میری ماں بہنوں جہاں ہماری ماں بہنیں اور جوان لڑکیاں گھروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے وہ ہے نوکری کے اندر. یہ بھی نوکری کرنے جاتی ہے، مزدوری کرنے جاتی ہے اور اپنی غربت کا فائدہ لوگ اٹھا لیتے ہیں. اور چوتھی جگہ میری ماں بہنوں جہاں سے ہماری عزت جاتی ہے اور ہماری جوان لڑکیاں گھروں کا شکار بن جاتی ہے وہ ہے موبائل. یہ موبائل یہ سب سے بڑا بھاری مسئلہ ہے. غیروں نے بہت محنت کی مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے، لیکن ان کی محنت ناکام ہوئی. موبائل اس کے اندر وہ لوگ کامیاب ہو گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر پر آج تک کبھی گائن نہیں بچا، لیکن اس موبائل کی نحوست سے وہاں گائن بچ گیا. بیت اللہ جیسی پاک زمین جہاں آج تک کبھی گائن نہیں بچا تھا، لیکن اس موبائل کی نحوست سے وہاں لوگ نماز پڑھ رہے اور جیبوں میں موبائل میں گائن بج رہا ہے. وہاں لوگ طواف کر رہے ہیں اور موبائلوں کے اندر ویڈیو چل رہی ہے. یہ موبائل اتنی بری چیز ہے. حالانکہ موبائل کی ضرورت صرف ایک بات چیز ہے، لیکن اس کو ضرورت سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. اور موبائل کے اندر میری ماں بہنوں اس میں جو سم کارڈ ہوتا ہے اس کا جو نمبر ہوتا ہے وہ نمبر ہمارے گھر کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ نمبر گھروں کے پاس چلا جاتا ہے. میں آپ کو بتا دوں ہمارے موبائل کا نمبر گھروں کے پاس کیسے جاتا ہے. 3 راستے ایسے ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے
گھروں کے نمبر چلے جاتے ہیں۔ اس کا آپ خوب دھیان میں رکھیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ پہلا راستہ، ہمارے محلے میں جو بیلنس کی دکانیں ہیں جہاں پر ہم بیلنس کرواتے ہیں، ریچارج کرواتے ہیں، وہاں جب ہم اپنا بیلنس کروانے جاتے ہیں تو ظاہر بات اس کے اندر ہم کو نمبر دینا پڑتا ہے۔ میری ماں بہنوں، ہم کوشش کریں جیسا ہمارا ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، ہمارا کوئی جان پہچان والا رکشہ والا ہوتا ہے جس کی رکشہ میں ہی ہمارا سفر ہوتا ہے، ویسے بیلنس کرانے میں ہم بہت دھیان رکھیں۔ ہمارا کوئی مسلم ہو، ہمارا کوئی رشتہ دار ہو جو ہمارے نمبر کا غلط استعمال نہ کرے، ہم اس کے پاس ہی ہمارا ریچارج کریں۔ آپ کو نہیں معلوم میری ماں بہنوں یہ نمبر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ہمارا باقاعدہ ہمارا فوٹو پڑھ دیا جاتا ہے اور فوٹو کے ساتھ ہمارا نمبر بھی بھیج دیا جاتا ہے، اور ایسی ٹیمیں تیار کی ہے جو اس لائن کی محنت کرتی ہے، باقاعدہ ان کو انعام دیا جاتا ہے، اور ان کا کام کہاں تک پہنچنے کا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ وہاں تک پہنچتے تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو ایک انعام ملتا ہے۔ تو پہلی جگہ یہ ہے کہ جہاں سے ہمارا نمبر جاتا ہے۔ دوسری جگہ میری ماں بہنوں آپ کو پتہ ہے محلوں میں روڈوں میں اسکیمیں نکلتی ہے سم کارڈوں کی، فری میں سم کارڈ، اور اس کے اندر نیٹ آتا ہے۔ اب ہم سب نیٹ کے لالچی ہیں کہ چلو 2 مہینے نیٹ فری، کال فری، حالانکہ وہ سم 50 روپے 100 روپے 150 روپے کا ہوتا ہے۔ لیکن میری ماں بہنوں وہ ایک طرح کی جال بچھائی ہے ایمان والوں کے ایمان کو چھیننے کے لیے، خراب کرنے کے لیے، ان کی جوان بچوں کی عزت کو لوٹنے کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سیوا ہو رہی ہے۔ میری ماں بہنوں ہمیں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت سی مرتبہ بہت بھولے بن جاتے ہیں، ہمارے بھول پر کا فائدہ لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ ہم لالچ میں نہ آئیں۔ یہ 2 مہینے کا نیٹ اگر فری میں آیا تو کیا ہو گیا، یہ تو ہم اپنے پیسوں سے بھی کروا سکتے ہیں، لیکن وہ سم جب ہم لینے جاتے ہیں نا تو اس جانے والی لڑکی کا فوٹو پڑ لیا جاتا ہے، اور وہ جو سم آپ کو دیتے ہیں نا وہ نمبر تو ان کے پاس پہلے سے ہی ہوتا ہے۔ آپ کا فوٹو اور آپ کا نمبر ان دشمنوں کے پاس پہنچ جاتا ہے، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ تیسری جگہ جہاں سے آپ کا نمبر جاتا ہے، مارکیٹ میں بہت ساری دکانیں ہوتی ہیں جہاں پر آپ اپنے گھر کی چیزیں لاتے ہیں، کپڑے لینے گئے، برتن لینے گئے، گھر کا کچھ کریانہ لینے گئے اور کوئی چیز نہیں تھی، اور آپ نے کہا کہ ذرا آؤ تو ہم کو بتا دینا۔ جیسے درزی کی دکان میں گئے بچوں کے کپڑے سلوانے، درزی نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا نمبر دے دو، جیسے کپڑے سل جائیں گے میں آپ کو فون کر دوں گا۔ یہ میں نے 2-4 مثالیں دی۔ ان جگہوں پر ہم اپنا نمبر امانت داری سمجھ کر دیتے ہیں، لیکن وہ نمبر کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ ان 3 راستوں سے میری ماں بہنوں، اس لیے ہمارے اللہ والے کہتے ہیں کہ ہم اپنا گھر کا موبائل نمبر کسی کو نہ دیں، اسکول میں بھی نہ دیں، ٹیوشن میں بھی نہ دیں، اور کسی ہاسپٹل میں بھی نہ دیں۔ ہمارے گھر میں جو شوہر ہے ان کا نمبر دیں، ابا کا نمبر دے دیں۔ ان 3 راستوں سے میری ماں بہنوں ہمارا نمبر چلا جاتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے جتنا نقصان اسکولوں میں اور کالج میں نہیں ہوتا، جتنا نقصان ٹیوشن کلاس میں نہیں ہوتا، جتنا نقصان نوکری میں نہیں ہوتا، اس سے کہیں گنا نقصان موبائل کے راستے سے ہوتا ہے۔ اب رات کو سو جاتے ہو، آپ کو نہیں معلوم، آپ سمجھتے میری بچی سو گئی، سو نہیں گئی میری ماں بہنوں، وہ تو چادر اوڑھ کے موبائل میں کھو گئی۔ اس لیے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں رات کو جب ہماری ماں بہنیں سوئے تو اپنے بچوں کا موبائل اپنے پاس لے کر سوئے۔ اب تو ان کو موبائل کی ضرورت نہیں، ان کو کسی سے بات نہیں کرنی، ان کا کوئی لیشن نہیں ہے، اور آن لائن جو پڑھا ہے وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میری ماں بہنوں موبائل اپنے پاس لے کر سوئے۔ آپ کو معلوم ہے یہ 3 جگہوں سے جب نمبر جاتے ہیں نا تو وہاں سے پھر واٹس ایپ پر، فیس بک پر ہائی کر کے آتا ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں، ہندو لڑکوں کو 2 مہینے تک ٹریننگ دی جاتی ہے، وہ اپنا نام مسلم رکھتے ہیں، ان کو سلام سکھایا جاتا ہے، ان کو ماشاءاللہ سکھایا جاتا ہے، ان کو اردو کے کچھ جملے اور مسلم اسلامی جملے سکھائے جاتے ہیں، اور وہ موبائل پر واٹس ایپ پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ ہماری بھولی بھالی لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اپنا مسلم لڑکا ہے، کہ تو اس کے ساتھ تھوڑی مزہ لے لیں گے، لیکن میری ماں بہنوں بد نگاہی اور غیر محرم سے بات کرنا، اس کی باتوں کو سننا،
یہ دلوں کے اندر ایسی لچک پیدا کرتا ہے کہ پھر سننے والے کو ملنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. جیسے قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو باتیں کرتے کرتے شوق ہو گیا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. علماء نے یہاں سے ایک نکتہ نکالا کہ جب کوئی آدمی کسی سے باتیں کرتا ہے تو بات زیادہ دن کرنے کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ چلو اس کو تھوڑا دیکھ بھی لوں. پھر ان واٹس ایپ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے سے پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے میری ماں بہنوں پھر ملنے کا، پھر ملاقاتیں طے ہوتی ہیں. پھر ہماری لڑکیاں اسکولوں میں نہیں جاتی اور اب تو اللہ معاف فرماوے اب تو ہم نے ہمارے بچوں کو ایکٹیوا دے دی کہ جہاں جانا ہو گھومیں. ماں باپ کو نہیں پتا جوان لڑکے ایکٹیوا میں کہاں گھومتے ہیں. پھر وہ ملنے کے دن طے ہوتے ہیں، جگہ طے ہوتی ہے. ٹیوشن کلاس کے اندر اب تو ایک دور اور آیا کہ جوان بچوں کو مہندی لگانا سکھاتے ہیں. وہ مہندی کے معنی میں پتہ نہیں کیا کیا سیکھ کے آ جاتے ہیں. کپڑے سینا سکھاتے ہیں، ٹیلر بنانا سکھاتے ہیں. میری ماں بہنوں ہمیں نہیں معلوم، ہمارا گمان اچھا ہوتا ہے لیکن شیطانوں نے ایسی جالیں بچھائی ہے جہاں سے ہماری جوان بچیاں، بولی بالی لڑکیاں ان شیطانوں کے چکروں میں پھنس جاتی ہیں. پھر دوسرا مرحلہ ملاقات کا ہوتا ہے. پھر وہ کچھ ہدیہ دیتا ہے، پھر موبائل کی لالچ، پھر ایکٹیوا کی لالچ. ان لالچوں میں وہ لڑکی سمجھتی ہے کہ یہ تو میرا بڑا خیال خواہ ہے. اب ماں باپ غریب ہے، اس کو کچھ دلا نہیں سکتے. اب اس نے تو ماں باپ سے بھی بڑا کام کر دیا ہوتا ہے تو اس لالچ میں وہ اس کو اپنا ہی سمجھتی ہے. اچھا وہ تب تک اپنا نام مسلم ظاہر کرتا ہے. جب محبت ہوتے ہوتے میری ماں بہنوں آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا لیور پورا سجا ہوا ہے اور شام کو اللہ معاف فرمائے اللہ کا عذاب اترتا ہے. کتنی اسکول میں پڑھنے والی لڑکیاں غیر لڑکوں کے ساتھ گھوم رہی ہیں، ویڈیو لے رہے ہیں، فوٹو لے رہے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے ملاقاتوں کے بعد پھر کیا ہوتا ہے. پھر لڑکیاں اپنی پرائیویٹ جو تصویریں ہوتی ہیں میری ماں بہنوں وہ ایک دوسرے کو واٹس ایپ پر ڈالتی ہیں، پھر ویڈیو ڈالتے ہیں. پھر اندر کی باتیں اور دل کی باتیں وہ لڑکی سب بول بن میں بتا دیتی ہے. اب وہ ہندو کا لڑکا مسلم لڑکی کو 2 باتوں کا وعدہ کرتا ہے کہ اپنی اتنی محبت ہو گئی، تو نے مجھے پہچانے میں کتنا اچھا ہوں، اب تو مجھ سے شادی کر دے. تو وہ لڑکی کہتی ہے میں شادی تو نہ کروں، تم ہندو ہو میں مسلم ہوں. تو وہ دوسرا وعدہ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا. اب لڑکی ہمت کر لیتے چلو اب اتنے سال ان کے ساتھ رہے تو اب بیوی بن کر رہے. میری ماں بہنوں ذرا غور سے سننا، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ. یہ آپ کو بیوی بنا کر لے جانے کی محنت نہیں ہے، یہ پلاننگ ہے آپ کے گھر کو اجاڑنے کی، آپ کے ماں باپ کو بدنام کرنے کی، آپ کو ایمان سے ہٹانے کی. آپ کو میری باتیں میری ماں بہنوں بری لگے گی. جو جوان بچی آئے گی ابھی آئی ہے ان کو بھی باتیں بری لگے گی، لیکن میری ماں بہنوں جن بچوں کے سامنے پہلے یہ بیان ہوتے تھے نا آج ان کو یہ بیان یاد آتے ہیں کہ ہم نے فلانے ہال میں فلانے شادی کے ہال میں یہ بیان سنا تھا، ہم نے فلانے مدرسے میں سنا تھا. کاش ان باتوں کو اگر ہم عمل کر لیتے تو آج ہمیں رونے کا دن دیکھنا نہ پڑتا. اس لیے میری ماں بہنوں یہ میں جو باتیں آپ کو بتلا رہا ہوں یہ بالکل میں آپ کو اوپن باتیں بتاتا ہوں، اس لیے کہ ان کی محنتیں ہماری لڑکیوں کو پھنسانے کی ہے. اور ہماری محنت ماشاءاللہ آپ کے علماء کرام نے یہ جوڑ اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو بچاویں، ان کے ایمان کو بچاویں، ان کی عزت کو بچاویں. پھر میری ماں بہنوں پہلا مرحلہ آتا ہے کہ ہمارا نمبر ان کے پاس جاتا ہے، بات چیت ہوتی ہے. پھر دوسرے مرحلے میں ملنے کا اور ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے. پھر جب ایک مرتبہ ملاقات ہو جاتی ہے پھر ہدیے دیے جاتے ہیں. پھر اس طرح سے ایک دوسرے کے موبائل میں ایک دوسرے کی فوٹو. اور آپ کو پتہ ہے میری ماں بہنوں اب تو ماحول اتنا کھلا ہو گیا، ہماری لڑکیوں کے کپڑے بھی آپ کو پتہ ہے پردے جیسی نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی. اب تو لڑکیاں ایسے کپڑے پہنتی ہیں کہ اگر اپنے آگے سے گزرے تو اپنے کو خود کو شرم آتی ہے. اللہ معاف فرماوے گھر میں جوان بھائی ہے لیکن بہن نے ایسے کپڑے پہنے ہیں لیکن بھائی بھی کچھ نہیں ٹوکتا. بیوی نے ایسے کپڑے پہنے ہیں کہ شوہر بھی کچھ نہیں کہتا. لڑکی نے ایسے کپڑے پہنے ہیں کہ باپ بھی کچھ نہیں کہتا. لڑکا خدا نے شرما رہا ہے، باپ بھی شرما رہا ہے. اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا رب کاسیات عاریات
کہ ایک زمانہ آئے گا امت پر کہ عورتیں کپڑے پہنے ہوئے لیکن ننگی ہوں گی. علماء نے اس کی تفسیر بیان کی کہ کپڑے تو ہوں گے لیکن اتنے شارٹ کٹ ہوں گے کہ آستین کھلی ہوگی، نیچے کا گھٹنوں سے لے کے نیچے تک کا حصہ کھلا ہوگا، سر کے بال کھلے ہوں گے، کپڑے تو ہیں لیکن ننگے ہیں. دوسری تفسیر فرمائی علماء نے کہ کپڑے تو ہیں لیکن اتنے پتلے ہیں کہ باہر والوں کو اندر کپڑے کے اندر کا سب کچھ وہ نظر آ رہا ہے. اور تیسری تفسیر علماء کرام نے کی کپڑے تو ہے، کپڑے تو پہنے ہیں لیکن میری ماں بہنوں اتنے چست ہے کہ عورت جاڑی ہے، موٹی ہے، پتلی ہے، سارا اس کا بدن نظر آتا ہے. جیسے آج کل جو چوڑی دار جو کپڑے نکلے ہیں، میری ماں بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جن کپڑوں کی نحوست بتائی تھی اور ان عورتوں کے بارے میں یوں کہا تھا ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. یہی 3 طرح کے کپڑے آج ہمارے لڑکیوں کے جسم میں آ گئے. تو میری ماں بہنوں یہ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے پھر ملنے جلنے کا. اس میں پھر شادی کا پروگرام تو ہوتا ہے. پھر وہ لڑکی کہتی ہے کہ چلو اب نکاح کر لیں گے. اچھا وہ لڑکے نے جو کچھ کیا ہے وہ بیوی بنانے کے لیے نہیں، صرف آپ کا ایمان خراب کرنے کے لیے. میری ماں بہنوں جب لڑکی کہتے چلو شادی کرے تو پھر چوتھا مرحلہ آتا ہے کہ چلو کورٹ میرے سے نکاح کر لیتے ہیں. پھر وہاں پر عرضی داخل ہوتی ہے، لڑکی کا فوٹو لڑکے کا فوٹو، اور کورٹ کے اندر یہ قانون ہے کہ 1 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے. لڑکی لڑکے کے ماں باپ کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اس طرح کی بات ہے کیا کریں. تو وہ جو ہندو جو لڑکا ہوتا ہے وہ لڑکی لڑکی دونوں کے فوٹو واٹس ایپ پہ ڈال دیتا ہے اور مسلمانوں کے گروپ میں چلتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ساری محنت یہاں تک ہوتی ہے، بس اب یہ لڑکے کا کام پورا ہو گیا، اب اس کو انعام ملتا ہے، یہ اس منزل تک پہنچانا اس کا کام ہوتا ہے، اب یہ لڑکا کامیاب ہو گیا. لیکن یہ لڑکی کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی. اب وہ کیسے تباہ و برباد ہو گئی میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں. اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ باتیں محلے میں گھومے گی، واٹس ایپ پر گھومے گی، تو ماں باپ سب سے پہلے ماں باپ کی عزت چلی گئی، خاندان کا ناک کٹ گیا. جس محلے میں گلی میں رہتی ہے اب وہ اس گلی کے اندر اس کے تذکرے ہوتے ہیں. وہاں کچھ علماء کرام ہوتے ہیں جن کے دلوں میں امت کا درد ہے، امت کا غم ہے. وہ ماں باپ کو سمجھاتے ہیں بچی کو ڈالو، جانے مت دو. کسی بھی طرح سے کتنی لڑکیاں اس مرحلے تک پہنچ کر واپس آئی لگتی ہیں، لیکن اپنی زندگی میں بدنامی کا داغ لے کر آئی. ماں باپ کی عزت انہوں نے خراب کر دی. میری ماں بہنوں یہاں تک جب لڑکی پہنچتی ہے اور علماء کرام کی محنت سے، وکیلوں کی محنت سے لڑکی آ بھی گئی تو اس کے 2 نقصان ہوتے ہیں. ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اس لڑکی کو کوئی اچھا گھرانہ نہیں ملتا، اس لڑکی کو کوئی اچھا گھرانہ نہیں ملتا. اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر اس لڑکی کا اگر کہیں نکاح نہ ہوا تو پھر وہ لڑکی زندگی بھر تک ایسے ہی کاموں میں زندگی گزار دیتی ہے. کیونکہ جس کو جس لائن کی عادت پڑ جاتی ہے پھر وہ سدھرنے. تو میری ماں بہنوں میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے جوہا پورہ میں تو ایسے ہزاروں قصے پیش، ہر تیسرے چوتھے دن ایسے واقعہ اپنا بار میں پیش ہوتے ہیں. ایسی لڑکیاں، ایک لڑکی حافظہ ہے، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں ہم صرف ہندو لڑکوں سے نہیں، ہندو لڑکیوں سے بھی اپنی لڑکیوں کو دور رکھے. ہاں ان کی جو پلاننگ ہے نا، اس میں پلاننگ تو لڑکوں کے ذریعے سے لڑکوں کو پھنسانے کا، اور جو دیندار گھرانے کے لوگ ہیں جو باقاعدہ پردے میں رہتے ہیں، جن کی دینداری مشہور ہے، ان کو پھنسانے کا دوسرا طریقہ انہوں نے لڑکیوں کے ذریعے سے کیا ہے، ہندو لڑکیاں. میں آپ کو ایک حافظہ عورت کا واقعہ سناؤں، آپ سنو گے تو آپ کا دل روئے گا. ایک ہندو لڑکی کے وہاں شادی کا پروگرام تھا، تو ہندو لڑکی نے مسلمان سہیلیوں کو، لڑکیوں کو دعوت دی، اور اس نے یوں کہا کہ وہ حافظہ جو لڑکی ہے اس کو بھی لانا. تو مسلم لڑکیوں نے اس حافظہ کو دعوت دی. اس نے کہا ہندو کا کھانا تو اپنے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ وہ تو نیک تھی. تو اس ہندو لڑکی نے یوں کہا کہ چلو اس کو کہو کھانے میں نہ آئی ہو لیکن مہندی کے پروگرام میں آئی ہو. دیکھو پھنسانے کے چکر دیکھو. تو مہندی کے پروگرام کے بہانے سے اس کو لے گئی اور 2 گھنٹے وہ لڑکی وہاں رہی. ایسی لڑکی
جس کے ناخن تک کو بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، ایسا پردہ تھا، ہاتھوں کے پیروں کے موزے پہنتی تھی، لیکن وہ 2 گھنٹے پتہ نہیں کیا جادو ہو گیا۔ وہاں سے آنے کے بعد وہ حافظہ لڑکی کے ڈھال چال بدل گئے، اب راتوں کو دیر تک موبائل میں باتیں کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ لڑکی کسی ہندو لڑکی کے ساتھ پڑ گئی، اور وہ لڑکی دیہات میں رہتی ہے۔ وہاں ایک مولانا کا جانا ہوا، کسی نے بتایا کہ جو 2 بچے ہیں وہ ہندو ہے اور اس کی ماں حافظہ ہے، تو مولانا کہتے ایسا ہوتا ہوگا کہ ہاں، تو بچوں کو کہا بیٹا تمہاری امی کو بلاؤ، امی کو بلایا، تو کہا تم حافظہ ہو کیا؟ ہاں۔ کہ تم پھر یہاں کیسے آ گئے؟ اس نے اپنے پھر پوری داستان بتائی کہ میں محبت کے چکر میں پھنس گئی، اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑا، ایمان کو بھی چھوڑا۔ میری ماں بہنوں، بڑے دکھ کے ساتھ یہ کھلے قصے آپ کو کہنے پڑتے ہیں۔ ایک بہت دینداری والا گھر جس کے باپ اللہ والے کے لیے جاتے محلے میں، نیک لوگوں میں شمار، اور وہ لڑکی تہجد گزار، 5 وقت کی نماز وہ سب پڑھتے ہیں، تہجد اللہ کے ولیوں کی صفت ہے۔ تہجد گزار عورت ایک شراب کھانے میں ایک ہندو لڑکے کے ساتھ پکڑا گئی۔ جن مسلمان بھائیوں نے پکڑا وہ سوچتے رہ گئے کہ اس کے باپ کو ہم کیسے بتائیں، یعنی کبھی خوابوں میں بھی بات نہیں آ سکتی تھی کہ لڑکی ایسا کام کر سکتی، کہ اگر اس کے باپ کو بتا دیں گے نا تو اس کا باپ اٹک میں ہی مر جائے گا، سمجھا بجھا کے گھر بھیجوا دیا۔ ایک لڑکی دیندار گھرانے کی، شرعی پردہ، کسی کے ساتھ بھاگ گئی، نیک لوگ لینے گئے تو وہ لڑکی کیا کہتی معلوم ہے کہ میرا تو 5 مہینے پہلے ان کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے، باقاعدہ کورٹ کے اندر جو نکاح ہو چکا تھا وہ پورا کاغذات دکھا ہے۔ میری ماں بہنوں، ہم کو نہیں پتا، عورتیں گھر سے ٹیوشن کے بہانے سے، اسکول کے بہانے سے، سہیلی کو ملنے کے بہانے سے کہاں جاتی ہے، وہ تو جب وہ معاملہ سامنے آتا ہے پھر خون کے آنسو سے رونا پڑتا ہے۔ ابھی ایک لڑکی جہاں برا کی مولانا کی بیوی ہے، ہندو کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں خود لینے گیا کاٹھیا واڑ میں، بہت سمجھا لیکن نہیں آئی۔ پھر اس کے باپ گئے، اس کے باپ کورٹ میں گئے تو وہ گنڈوں کے ساتھ گھوم رہی تھی، پینٹ اور شرٹ اور پورا حلیہ بدلا ہوا، اور گنڈوں کو کہہ رہی ہے کہ مجھے بچاؤ، یہ مجھے مارنے آئے ہیں، یعنی اپنے باپ کو دھکے مار کر روانہ کر دیا۔ حالانکہ وہ لڑکی، میری ماں بہنوں، جب کوئی مستورات کی جماعت آتی تھی تعلیم میں جاتی تھی، 6 نمبر کرتی تھی، نظر آ ایسی ایسی عورتیں جن کے بارے میں کبھی ہم سوچ دے سکتے تھے، یہ ہندو لڑکوں کا شکار بن گئی۔ اور بننے کی وجہ میں نے آپ کو 4 جگہ بتائی، 4 جگہ، ایک تو اسکول اور کالج، دوسرا ٹیوشن کلاسز، اور تیسرا مزدوری کرنا، نوکری کرنا۔ یہ 3 میں جتنا نقصان نہیں ہوتا اس سے کئی گنا زیادہ نقصان چوتھی چیز جو بتائی، موبائل کا استعمال۔ اور موبائل میں ہمارا جو سیم ہے نا، ہمارا نمبر، یہ جو جاتا ہے وہ 3 راستوں سے جاتا ہے، اور پھر رابطہ ہوتا ہے، پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں، پھر آگے کے سب کام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا میری ماں بہنوں، اب وہ لڑکی کو تو سمجھا کے گھر لے آئے، لیکن وہ لڑکے کا کام تو پورا ہو گیا، اس کو انعام مل جاتا ہے، اب وہ آگے کچھ نہ کرے لڑکی۔ لیکن دیکھو میری ماں بہنوں، اس میں لڑکی کی عزت گئی، لڑکے کے ماں باپ کی عزت گئی، وہ برا گھرانہ بدنامی کا شکار بن گیا۔ اس کے آگے کا مرحلہ بتاؤ، سمجھ لو لڑکی کے ماں باپ نے یوں کہا یہ نالائق ہمیں نہیں چاہیے، لے جاؤ اس کو۔ محلے والے سمجھے ارے مرنے دو اس کو، علماء نے سمجھا ارے جانے دو اس کو، اس نے ہماری عزت نہیں رکھی، ہمیں اس کو نہیں رکھنا۔ پھر وہ لڑکی اس ہندو لڑکے کو کہتا ہے کہ اب تو تم اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ تو وہ ہندو، وہ لڑکا، میری ماں بہنوں، وہ اس کو بیوی بنانے کے لیے یہ سارے محنت نہیں کرتا تھا، وہ تو اس کے ایمان خراب کرنے کے لیے کرتا تھا۔ تو کیا کرتا ہے، وہ نکاح کر لیتا ہے، 5-6 مہینے ہوتے ہیں نا، پھر اس کے بعد ظلم کرنا شروع ہوتا ہے، ایسا ظلم اور ایسا اس کو تکلیف دیتا ہے وہ، تاکہ یہ پریشان ہو کے بھاگ جائے۔ لیکن اب وہ سمجھتا ہے وہ لڑکا
وہ لڑکا سمجھتا ہے کہ اب اس کے ماں باپ سے تو اس کی کٹی ہو گئی، اس کے ماں باپ کے گھر کے دروازے بند ہو گئے، اب یہ کہیں جا سکتی، اس پر ظلم کرتے ہیں کہ کہیں بھی چلی جائے لیکن جاتی نہیں ہے۔ تو میری ماں بہنوں 5-6 مہینے کے بعد اب وہ لڑکی یا تو بھاگ جاوے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھاگتی تو شوہر ظلم کرتا ہے، تو پھر وہ لڑکی 2 کام کرتی ہے، یا تو وہ خودکشی یعنی آبگات کر کے مر جاتی ہے، اور ایسا بہت ساری جگہ پر ہوا، یا تو دوسرے نمبر پر اس کو تو رکھنا نہیں، اس نے بیوی بنانے کے چکر میں سب نہیں کیا تھا، اس نے تو مسلمانوں کی عزت کو اور مسلمان کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے کیا تھا، تو وہ دوسرا کام کیا کرتا معلوم ہے، وہ اس لڑکی کو دوسرے کے ہاتھ بھیج دیتا۔ ایسی ہماری کتنی مسلم لڑکیاں گھروں کے ہاتھ بک گئی۔ دبئی کے اندر ہمارے مولانا کا جانا ہو، کتنی مسلم لڑکیاں وہاں پر ان کو بھیج دیا گیا ہے اور وہ حرام کاری میں مبتلا ہے۔ تو میری ماں بہنوں یہ مرحلہ یہاں تک آتا ہے کہ پھر یا تو اس لڑکی پر ظلم ہوتا ہے، یا تو وہ لڑکی خودکشی یا پھر آبگات کر کے مر جاتی ہے، یا تو اس لڑکی کو بیچ دیا جاتا ہے۔ بس یہ منزل ہے، اس کے آگے کا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہم نے کھول کر رکھی۔ ابھی ایک لڑکی بھاگ گئی، وہ لڑکی اس کے باپ، ہم دونوں اس لڑکی کو لینے گئے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ لڑکی اپنے باپ کے گھر سے 5 تولہ سونا اور باپ کی بہت بڑی پیسوں کی رقم لے کے چلی گئی اور وہ سونے کو بھیج دیا۔ جب تک پیسے چلے تب تک وہ دونوں گھومتے رہے، جب پیسے ختم ہو گئے تو اس لڑکے نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ ہم ڈھونڈ رہے تھے، ڈھونڈتے ان کا بھی وہ پیسے خرچی کم ہو گئی، وہ ختم ہو گئی، تو لڑکی خود بخود گھر میں بھیج دی۔ میری ماں بہنوں عزت بھی جاتی ہے اور اپنا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ کورٹ کے اندر ایک لڑکی کا کیس سامنے آیا تو اس کے ماں باپ لینے گئے کہ ہماری بچی کو ہمیں دے دو، تو جج نے کہا کہ بیٹا آپ کو کس کے ساتھ جانا ہے؟ بولا مجھے اس ہندو لڑکے کے ساتھ جانا ہے۔ اور تیرے ماں باپ لینے آئے ہیں؟ تو بولا میرے ماں باپ تو ظالم ہیں۔ تو باپ وہی اٹک کھا کر مر گیا۔ یہ اپنی مسلم لڑکیوں کے واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ماں باپ لینے گئے، اس لڑکی نے اپنے باپ پر جھوٹی تہمت لگا دی کہ باپ رات کو میرے ساتھ ایسا کرتا ہے، وہ باپ بھی وہی اٹک کھا کے مر گیا۔ میری ماں بہنوں، میری جوان جو بچیاں ہیں اور میری عمر کی جو جوان بہنیں ہیں، میں ایک دل سے ایک بات آپ کو کہتا ہوں، یہ میری باتیں آپ کو بری لگتی ہوں گی، لیکن میری ماں بہنوں یہ باتیں آپ کی آزادی کو ہم چھڑوانا نہیں چاہتے۔ ہم تو آپ کی عزت کو بچانے کے لیے یہ ساری شکلیں آپ کو بتاتے ہیں کہ ان راستوں سے مسلمان لڑکیوں کی عزت چلی گئی، اور عزت تو کیا ان کا ایمان بھی چلا گیا۔ کتنی لڑکیوں نے غیروں کے نکاح میں اپنا گھر بسا لیا۔ اس لیے میری ماں بہنوں یہ بات میں نے آپ کے سامنے کھل کر رکھی کہ اس طرح سے ہماری لڑکیاں غیروں کی شکار بن جاتی ہیں۔ اب اس سے بچنے کا کیا راستہ؟ اب اس سے بچنے کے میری ماں بہنوں 4 راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 4 راستوں پر اللہ عمل کی توفیق دے گی۔ دیکھو آپ آئے ہو اس لیے کہ اپنے ایمان کی، اپنی عزت کی، اپنے ایمان پر اپنی عزت کو بچانے کی کوئی شکل اللہ کھول دے اور ہمارے سامنے آ جاوے تاکہ ہماری ایمانی عزت ہمارا بچ جائے۔ پہلی شکل میری ماں بہنوں، ایک تو ہم اپنے بچوں کو ضرورت کا پڑھاویں۔ اصل تو ان کو گھر کے حقوق بتانے ہیں، کھانا کیسے پکانا، کیونکہ ہماری لڑکی کل کسی کی بیوی بنے گی، کل بچوں کی ماں بنے گی، تو اس کی تربیت کرنی ہے۔ اگر اسکول ہی بھیجنا ہے تو میری ماں بہنوں اس کی شکل ہے، 4 شکلیں ہیں اگر ہمارے بچے کو پڑھانا ہی ہے۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ ہم مسلم اسکولوں میں پڑھائیں۔ مسلم اسکولوں میں انشاءاللہ ہماری ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر مسلم اسکولوں بھی 2 طرح کی ہے، جس میں لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ جیسے ہمیں غیروں کے لڑکوں سے بچانا ہے نا، ویسے ہمیں اپنے لڑکوں سے بھی بچانا ہے۔ ہماری بہت ساری لڑکیاں اپنے لڑکوں کی بھی شکل بن جاتی ہیں، تو دوسرا اس کا خیال رکھنا ہے۔ تیسرا، اگر ہماری بچیاں جوان ہو گئی تو ان کو باقاعدہ پردے کے ساتھ بھیجیں، برقعے کے ساتھ بھیجیں۔
آج بھی ہے میری ماں بہنوں. کتنی عورتیں وکیلیں بنی, جج بنی, ڈاکٹر بنی پردے کے ساتھ. کوئی مشکل چیز نہیں ہے, اگر کرنا ہے تو سب ہے. اور چوتھی چیز میری ماں بہنوں, ہم اپنی بچوں کو ہم خود اسکول چھوڑنے جانا ہے. اگر ہمیں اس کو کچھ پڑھانا ہے تو ہمیں اس کی ایمان اور عزت کو بچانے کے لیے ہمیں کچھ قربانی دینی پڑے گی. ہم خود چھوڑنے جاویں, خود لینے جاویں, ہم اس کو ایکٹیوا دے کے اس کو آزاد نہ کر دیں. یہ 4 باتوں کا اگر انشاءاللہ دھیان رکھیں گے نا تو انشاءاللہ ہماری لڑکی پڑھ بھی لے گی, اس کی ایمان اور عزت کی بھی حفاظت ہوگی. پہلی شکل. دوسری شکل میری ماں بہنوں, ٹیوشن کلاس کے اندر جہاں بچے بگڑتے ہیں, ادھر بھی ہم مسلم کو ٹیوشن چلانا وہاں پر رکھیں. اور اس میں بھی خاص کر کے اگر لڑکیاں ہیں تو بہت اچھا ہے. اور تیسرا, ادھر بھی ہم پردے کے ساتھ بھیجیں. کیونکہ میری ماں بہنوں, جب لڑکی کے چہرے پر پردہ نہیں ہوگا, اس کا چہرہ جب کھلا ہوگا, جیسے مکھیاں جہاں کوئی میٹھی چیز ہوتی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے, تو ظاہر بات ہے میری ماں بہنوں, آج کل ہمارے بچوں کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ نہ دیکھنے والا بھی دیکھتا ہے. پھر اس لیے دیکھو, میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جتنے حکم نازل فرمائے, اللہ نے مردوں کو عورتوں کو ساتھ میں حکم دیا. نماز کا حکم دیا, واقیم الصلاۃ. اس میں مردوں کو کہہ کر عورتیں بھی آ گئی کہ نماز قائم کرو, مرد عورتیں سب. وآتوا الزکاۃ, زکوٰۃ دو, تو مردوں کو عورتوں کو سب ساتھ میں. لیکن جہاں پر شرم و حیا کی بات آئی, جہاں پر نگاہوں کو نیچے جھکانے کی بات آئی, اللہ نے قرآن کے اندر سورہ نور میں 18ویں پارے میں اللہ نے دونوں کو الگ الگ کہا. کیا کہا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. مردوں کو الگ کہا کہ ایمان والو, نبی جی ایمان والوں کو کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. اور عورتوں کو الگ کہا, وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. نبی جی ایمان والی عورتوں کو بھی کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. سوچو, اللہ کا قرآن جہاں نماز جیسا حکم بیان کیا, زکوٰۃ اللہ نے مردوں کو کہہ کر عورتوں کو بھی سنا دیا. لیکن جہاں نگاہ کو نیچے جھکانے کا اور شرم و حیا کی بات آئی, اس سے اندازہ لگاؤ کہ حیا اور شرم اور پردہ یہ کتنی بڑی چیز ہے. میری ماں بہنوں, آپ کو پتہ ہے کہ جب عورت کا انتقال ہوتا ہے نا تو عورت کے جنازے پر چادر ڈالی جاتی ہے. اور مردوں کو پتہ ہے جب اس عورت کو دفن کیا جاتا ہے نا تو اتنی چادروں کا اہتمام, پردے کا اہتمام ہوتا ہے کہ جب اس عورت کو دفن کیا جاتا ہے نا تو جنازے میں سے نکال کر قبر میں اترنے کے لیے کسی غیر محرم مرد کی نظر اس عورت کے کفن پر بھی نہیں پڑتی. میری ماں بہنوں, اس سے اندازہ لگاؤ کہ آپ کتنی چھپانے کی چیز ہو کہ مرنے کے بعد سامنے قبر ہے, قبرستان ہے, پتھر دل بھی اپنی نیت کو خراب نہیں کر سکتا. ایسے موقع پر شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس کفن کو بھی ڈھانکا جاتا ہے. اندازہ لگاؤ, تو جو زندہ عورتیں ہوگی, جو کھلے عام گھومتی ہوگی, جو زندہ عورتیں تو ان کے لیے پردے کا کتنا بڑا حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ, انہوں نے حضرت علی کو کہا تھا کہ علی, جب میرا انتقال ہو جاوے نا تو میرا جنازہ رات کو نکالنا. میرے زندگی پر اپنے جسم پر برائے مردوں کی نگاہ نہیں پڑتی. میں چاہتی ہوں میرے جنازے پر بھی کسی مرد کی نگاہ نہ پڑے. بتاؤ, یہ کس کی بیٹی ہے؟ نبی کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میری ماں بہنوں, تو اس ایمان اور عزت کو بچانے کا جو راستہ ہے وہ 4 چیزیں ہیں. پہلی, اسکول اور کالج میں اگر بھیجنا ہے تو میں نے 4 باتیں آپ کو بتائی. مسلم اسکولوں میں بھیجیے. دوسرے نمبر پر جہاں خالی لڑکیاں پڑھتی ہیں وہاں بھیجیے. تیسرے نمبر پر پردے کے ساتھ بھیجیے. چوتھے نمبر پر ہم خود چھوڑنے جاؤں. اگر پڑھانا ہے اور ایمان عزت کو بچانا ہے تو تھوڑی قربانی دے دیں. یہی 4 چیزیں ٹیوشن کلاسز میں. اگر آپ نے اتنا کر لیا, انشاءاللہ آپ کی جو نیت ہے وہ لڑکی انشاءاللہ ڈاکٹر بھی بنے گی, وہ لڑکی انشاءاللہ جو بنانا آپ کی بنے گی, ساتھ میں ایمان اور عزت بھی بچ جائے گی. تیسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی جہاں پر ہماری لڑکیاں خراب ہوتی ہیں وہ ہے نوکری, جاب میں. کسی دکان پر کسی کا مزدوری کرنے گئی, میری ماں بہنوں, وہ جب ساتھ میں رہتے ہیں نا تو پھر وہ دکاندار غیر ہوتا ہے. وہ کبھی کبھی ایکٹیوا پر گھر میں چھوڑنے آتا ہے, کبھی خوشی کے موقع پہ کچھ دیتا ہے, کبھی تیل کا ڈبہ دے دیا, کبھی چاول کا کٹا دے دیا.
یہ دینا یہ پھنسانے کی نیت سے ہوتا ہے، اور وہ لڑکی یہ سمجھتی کہ شاید یہ مجھ سے محبت کر رہی ہے۔ پھر وہ کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکی پھر اپنا ایمان کھو لیتی ہے۔ پھر وہ ایسی کتنی شادی شدہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو چھوڑ کر گھروں کے ساتھ چلی گئی، بچوں کو چھوڑ کر، اپنے شوہر کو چھوڑ کر۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں، مردوں کو کہتے ہیں کہ عورت کے ذمے دنیا کمانا نہیں ہے، عورت کے ذمے، مرد کے ذمے ہے کہ محنت کر کے بیوی کا پیٹ پالے، بیوی کی دوا کا خرچہ ہے۔ اگر باپ ہے، اگر بیٹی ہے تو باپ کے ذمے ہے، بیوی ہے تو شوہر کے ذمے، ماں ہے تو بیٹے کے ذمے، بہن ہے تو بھائی کے ذمے۔ ہاں اگر گھر میں مجبوری ہے، شوہر نہیں ہے، بیوہ ہے، یا شوہر ہے لیکن بیمار ہے، شوہر دنیا میں نہیں ہے، عورت بیوہ ہے، یا سب گھر کی حالت نہیں، تو ایسی بہت ساری چیزیں جو گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی کی جا سکتی، کوئی چیز بھرنے کی، سینے کی، بہت ساری ماشاءاللہ عزت والی عورتیں گھر میں بیٹھے بیٹھے پیسے کماتی ہیں، تو یہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ہو سکتا ہے۔ یہ تو اگر کرنا ہو تو، ورنہ بہتر تو یہ ہے کہ مردوں کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ نے روزی کا ذمہ مردوں کے ذمہ رکھا ہے۔ حضرت علی کو حضرت نے کہا تھا کہ علی، گھر کا کام فاطمہ کرے گی اور باہر کا کام آپ کو کرنا ہے۔ یہ پہلے دن سے اللہ کے نبی نے اصول بتایا، عورتوں کو گھر میں رہنے کا حکم ہے۔ تو میری ماں بہنوں، تیسری چیز جہاں سے ہماری بچیاں خراب ہوتی ہے وہ نوکری ہے، وہ دکانوں پہ جا کر جو مزدوری کرتے ہیں وہ ہے۔ تو اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر کرنا ہے تو ہم اپنی گھر میں ہی کریں تاکہ روزی بھی مل جائے اور ہماری ایمان کی اور عزت کی بھی حفاظت ہو جائے۔ چوتھی چیز میری ماں بہنوں جہاں سے ہم بگڑتے ہیں وہ ہے ہمارا موبائل ہے۔ تو موبائل کے بارے میں نے پوری بات بتائی۔ جب رات کو ہم سوئیں، ہماری لڑکیوں کا موبائل ہم اپنے پاس رکھنا۔ گھر کے اندر لڑکی اگر کوئی لیسن کر رہی ہے تو گھر کا دروازہ کھلا رکھے۔ رات کو اگر ہماری جوان بچہ دوسرے کمرے میں سوئی ہے تو اس بات کا بہت خیال رکھے کہ وہ اندر سے اسٹیپنی بند نہ کرے، بلکہ وہ دروازہ ایسا ہو کہ وہ دروازہ جب ہم کھولنا چاہے کھول سکیں۔ یہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے میری ماں بہنوں ہماری بچوں کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ یہ چار باتیں جہاں سے خطرے تھے۔ ایک پانچویں چیز جس کے ذریعے سے میری ماں بہنوں ہماری مسلم لڑکیاں گھروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، وہ یہ ہے ہمارا نکاح آج مہنگا ہو گیا، اس لیے ہمیں اپنے نکاح کو آسان کرنا ہے۔ جہیز میں لاکھوں روپئے میرٹھ کے اندر ایک آدمی نے اپنی لڑکی کی منگنی کے اندر 5 کروڑ روپے خرچے کیے۔ بتاؤ، جب منگنی اتنی مہنگی ہے تو شادی کا کیا حال؟ تو میری ماں بہنوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہمارا کوئی جوان لڑکا ہے تو ہم نیت کریں کہ ہم جہاں سے لڑکی لائیں گے وہاں والوں کو کہہ دیں گے کہ ہمیں آپ کو کچھ نہیں دینا، بس کہ خالی آپ ہمیں بچی دیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک مسلم لڑکی بہت اچھی ڈگری حاصل کی ہوئی اور اس کی ماشاءاللہ پڑھی لکھی لڑکی، اس نے 20 جگہ پر اس نے اپنا رشتہ بھیجا، کسی نے اس کا رشتہ قبول نہیں کیا، پھر اس نے اپنا نکاح کسی ہندو سے کر لیا۔ لوگ پوچھنے گئے کیا بات ہے؟ کمرہ میرے پاس اتنی اونچی ڈگری ہے لیکن میرا کلر تھوڑا اچھا نہیں ہے چہرے کا، میں دکھنے میں ذرا اچھی نہیں دکھتی تھی، تو مجھے کسی رشتہ داروں نے اور مسلم لڑکوں نے قبول نہیں کیا، تو پھر میں نے ہندو کے گود میں بنا لیا۔ میری ماں بہنوں، ہم اپنے جوان بچوں کو بھی سمجھاویں کہ رشتے کے لیے خوبصورتی یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ہم کو نمونہ کیا بتایا؟ تنکح المرأۃ لأربع، کہ نکاح 4 چیزوں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، مال کو، خوبصورتی کو، حسب نسب کو، اور چوتھا دین کو۔ ہمارے نبی نے ہم کو دین بتلایا۔ اگر ہم دیندار سمجھ کر نکاح کریں گے اور دیندار لڑکیوں کو گھر میں لائیں گے، وہ گھر ہمارا سکون کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اگر ہم خوبصورتی کو، مال کو دیکھ کر لائیں گے نا، اور اگر دین نہیں ہوگا تو پھر زندگی پر رونا ہی رونا ہے۔ تو دیکھو وہ مسلم لڑکی تھی، بڑی اچھی ڈگری حاصل کی تھی، لیکن میری ماں بہنوں مسلم گھروں میں سے اس کے چہرے کو دیکھ کر نکاح نہیں کیا، اس نے غیر کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہماری لڑکیاں گھروں کے ساتھ کیوں نکاح کرتی ہیں؟ جہیز ایک لڑکی کا نکاح غیر کے ساتھ ہوا، کچھ نیک لوگ سمجھانے گئے اپنے ایسا کیوں کیا؟
اس کی ماں نے بتایا میں نے میری لڑکی کا رشتہ سارے مسلمان گھروں میں بھیجا، لیکن میں جس کو کہتی تھی وہ اپنا اتنا بڑا منہ کھولتے تھے، گاڑی دینا، یوں دینا، یوں دینا۔ اب میں تو غریب عورت ہوں، میں سوچ رہا ہندو لڑکے نے کہا کہ خالی تم لڑکی دے دو، کچھ مت دینا، تو میں نے اپنی لڑکی کو گھر کے حوالے کر دیا۔ میری ماں بہنوں، یہ لڑکیاں اگر اس بہانے سے اگر گھروں کے ساتھ جائے گی نا تو اس کے ذمہ دار ہم بنیں گے۔ ہاں، اس لیے ہم اپنا نکاح کو آسان کر دیں گے۔ تیسری چیز میری ماں بہنوں، ہم اپنی لڑکیاں شادی کی عمر کو پہنچ جاوے تو منگنی کے بعد زیادہ مدت نہ رکھے، رشتہ اچھا مل جاوے فوراً نکاح کر لیں۔ لڑکی اپنے شوہر کے گھر پر ہی اچھی ہوتی ہے، اگر چھوٹی عمر کی ہے تو ماں باپ کے گھر، بڑی ہو جائے تو پھر وہ شوہر کے گھر۔ اگر ابھی سے کوشش کر لی تو میری ماں بہنوں انشاءاللہ ہماری لڑکیاں گھروں کا شکار نہیں بنیں گی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک شاعر ہے، انہوں نے اپنی لڑکی کا نکاح کیا قرض لے کر، اتنا سارا قرض کہ کبھی اتر نہیں سکتا۔ لڑکی کی رخصتی ہو گئی، باپ غمگین رہتا تھا، لڑکی کو پتہ چلا کہ میرے باپ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، وہ لڑکی سوچتے 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 مر گئی۔ ابا نے جس شادی کے کپڑوں میں لڑکی کی رخصتی کی تھی وہ لڑکی اسی کپڑوں میں باپ کے چوکھٹ پر جنازے کی شکل میں آئی۔ تو باپ کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ ہائے، میں نے لڑکی کو سب دیا، ایک سفید کپڑا میں کفن میں دینا بھول گیا تھا، ایک سفید کپڑا کفن میں دینا بھول گیا تھا۔ میری ماں بہنوں، ہم نے آج شادی کو مہنگا کر دیا۔ یہ جتنی ہماری ماں بہنیں ہیں وہ نیت کریں، جن کے گھر پر جوان لڑکے نیت کریں کہ ہم جو بہو لائیں گے وہ نیک لائیں گے، اور ہم کوئی مطالبہ نہیں کریں گے، ہم جہیز کی کوئی بات نہیں کریں گے۔ پھر دیکھو میری ماں بہنوں، اللہ آپ کے گھر کو بھر دے گا، اللہ آپ کے گھروں کو چین سکون سے بھر دے گا۔ یہ موٹی موٹی باتیں میری ماں بہنوں آپ کے سامنے کھول کر رکھی ہے۔ ایک آخری بات اب بتا دوں، پھر انشاءاللہ میری بات پوری کر دوں۔ دیکھو ہم کس کے امتی ہیں، روزانہ ہمیں اس کا خیال ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیسے کیسے قربانیاں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہیں، اپنے دانت مبارک کو شہید کیا ہے، اپنے سر مبارک کو زخمی کیا ہے، صرف دین ہم تک پہنچانے کے لیے۔ آج وہ دین ہمارے گھروں سے دھکے مار کر جا رہا ہے۔ میری ماں بہنوں، جیسے ہمارے گھر میں بیٹیاں ہیں ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر 4 لڑکیاں تھیں۔ 3 لڑکیاں تو آپ کی حیاتی میں اللہ کو پیاری ہو گئی، ایک لڑکی آپ کی دنیا سے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ اللہ کو پیاری ہوئی۔ میری ماں بہنوں، اللہ کے نبی کا گھر بھی لڑکیوں والا گھر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو یہ مہینہ جو ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم سب کو بتا کہ اس مہینے کے اندر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ باتیں بتا دوں کہ اللہ کے نبی کے ہم پر کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ دین اور یہ اسلام یہ ہم تک جو پہنچایا بڑی قربانی سے۔ ہمارے نظام جب صبح میں جب گھر سے نکلتے تھے نا تو آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت اور سفید کپڑے پہن کے نکلتے تھے۔ اب جس کو بھی دعوت دیتے تھے کوئی آپ کے چہرے پر تھوکتا، کوئی مٹی ڈالتا، کوئی آپ کو دھکے دیتا، آپ کے راستے میں باقاعدہ کانٹے بچھائے جاتے۔ بتاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کتنی چوٹ لگتی ہو۔ جس نبی نے دین ہم تک ان قربانیوں کے ساتھ یہاں پہنچایا ہو، آج اس نبی کے دین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اگر اس طرح کا اگر ہمارا معاملہ ہوگا، ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بول دکھائیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر لوگوں کو دین کی دعوت دی تو آپ کی 2 لڑکیاں رقیہ اور ام کلثوم آپ کے چچا ابو لہب کے گھر میں تھے، عتبہ عتبہ میں۔ جیسے ایمان کی دعوت دی، کلمے کی دعوت دی تو ابو لہب کو اچھا نہیں لگا، اس نے برا بھلا کہا۔ تو قرآن کی آیت اتری تبت یدا ابی لہب، اس میں ابو لہب کا نام ہے، تو اس کو برا لگا تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ تم دونوں حضور کی بیٹی کو طلاق دو۔ اب صلی بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان دونوں نے آ کر اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا اور آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی۔ میری ماں بہنوں، آپ تو ماں ہو، آپ کو پتہ ہے کہ جس کسی کی لڑکی کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے، ماں باپ کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اس نبی کے دل پر کیا گزری ہوگی جن کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی ہوگی؟ ہم سوچیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ گئے ہجرت کر کے، آپ کی بڑی بیٹی زینب مکہ میں تھی، حضور نے فرمایا بیٹا تم بھی آ جاؤ، ان کے داماد کو کہا تھا میری بیٹی کو بھیج دو،
تو زینب جب مکہ سے مدینہ آتی تھی نا تو دشمنوں نے حضور کی بیٹی پر وار کیا، ایسا وار کہ زینب خون میں لت پت ہو گئی۔ میری ماں بہنوں، وہ زینب جب اللہ کے نبی کے گھر پر مدینے میں آئی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حالت میں دیکھا ہوگا تو نبی کے دل پر کیا گزری۔ جب مدینے میں آئی تو حضرت زینب اسی بیماری کے اندر نبی کے گھر میں سن ہجری 8 تک حضور کے گھر میں ہی رہی، اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی کے دل پر کیا گزری۔ جب آپ سے مکہ سے مدینہ آئے، مدینے میں 1 سال ہوا، اور دوسرے سال کے اندر اللہ کا حکم آیا کہ نبی جی دین کی دعوت لے کر بدر کے میدان میں جاؤ۔ آپ بدر کے میدان میں گئی تو آپ کی بیٹی رقیہ مدینے میں بیمار تھی۔ آپ نے اپنی بیٹی کے لیے اپنے داماد کو کہا آپ میری بیٹی کی خدمت میں رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کتنا پیار تھا، آپ کو معلوم ہے۔ اپنی جوان بچی کو، بیمار بچی کو آپ نے حضرت عثمان کو سونپ کر آپ امت کے لے گئے اور پوری رات اللہ کے سامنے روئے، یا اللہ یہ تیرے اتنے ہی بندے ہیں، اگر یہ ختم ہو جائیں گے تو زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں۔ میری ماں بہنوں، جب بدر فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو مدینہ بھیجا کہ جاؤ مدینے والوں کو خوشخبری دو۔ جب وہ آئے مدینے میں تو دیکھا کچھ لوگ قبرستان میں سے نکل رہے، پوچھا بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دفن کر کے۔ سوچو، دل پر ذرا ہاتھ رکھو، اللہ کے نبی کہاں ہے؟ بدر کے میدان میں ہے، اور آپ کی بیٹی بغیر باپ کے دفن ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی گھر پر آئے ہوں گے اور اپنے گھر کو بغیر بیٹی کے پایا ہوگا، اس نبی کے دل کے پر کیا گزری۔ میری ماں بہنوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ ہمارے نبی کے احسانات کو یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی کے ہم پر کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے کیسے قربانی کی۔ راتوں کو اللہ کے نبی گھنٹوں روتے تھے۔ امی جان عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گھر میں ہوتے تھے نا تو سجدوں میں ایسے روتے تھے، آپ کے سینے میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کے اندر گوشت بڑھ رہا ہو۔ یہ کہتی اللہ کے نبی آپ ایسا کیوں روتے ہو؟ تو حضور فرماتے عائشہ میں اپنے امت کے لیے رو رہا ہوں۔ سوچو، ایک مرتبہ حضرت بلال فجر کی اذان تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے گئے، اللہ کے نبی اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ آواز دی، بہت دیر ہو گئی تو حضرت بلال جانے لگے تو اس کے باہر آئے، کہا بلال تمہارا یہ گمان ہوگا کہ اللہ کے نبی بستر میں سوئے ہوں گے؟ بلال سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدے میں اپنی امت کے لیے ہدایت کی بھیک مانگ رہے تھے۔ سوچو میری ماں بہنوں، آج تو میری آپ کی راتیں سونے میں جاتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں تو رونے میں جاتی تھی۔ جس نبی کی راتیں رونے میں گزری ہو، آج میری ماں بہنوں آج ہمارے راتوں کے گناہ اس نبی کے دل کو رلاوے، بھلا ہم کیا بدلتے ہیں؟ اس نبی کے احسانات کو ہم یاد کریں۔ امی جان عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے مجھے دعا دی یا اللہ میرے عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کرو۔ تو امی جان عائشہ بہت خوش ہو گئی۔ حضور نے فرمایا عائشہ تم اتنے سارے خوش کیوں ہو؟ امی جان عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی آج آپ نے مجھے کیسی دعا دی کہ اللہ میرے اگلے پیچھے سب گناہ معاف فرماوے۔ غور سے سننا میری ماں بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کتنا پیار ہے۔ کیا معلوم ہے عائشہ، میں نے زندگی میں 1 مرتبہ تم کو دعا دی، اس دعا سے تم اتنے خوش ہوتے ہو؟ یہ دعا تو میں ہر نماز کے بعد میں اپنے ہر امت کے لیے مانگتا ہوں۔ بتاؤ ہم تو نبی کو یاد کریں یا نہ کریں، لیکن وہ نبی ہر نماز وقت ہمیں یاد کرتے تھے۔ آج ہم اس نبی کی نماز کو ہی بھول گئے۔ میری ماں بہنوں، کل میدان محشر کا دن ہوگا، ہر نبی یوں کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، اللہ مجھے بچا لے مجھے بچا لے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ آپ کا جملہ یہ ہوگا یا ربی امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا لے۔ ہر نبی کیا کہیں گے؟ اللہ مجھے بچا لے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ اللہ میری امت کو بچا لے۔ اس سے اندازہ لگاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کتنا پیار ہے۔ کتابوں میں آتا ہے آپ کے لیے اللہ مقام محمود اتارے گا۔ مقام محمود ایک لفٹ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں لے جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صحابہ کو کہہ کے گئے کہ اس مقام محمود پر میں نہیں بیٹھوں گا، میں اپنے ہاتھ رکھ دوں گا۔ کیوں کہ اگر میں بیٹھ گیا نا تو مقام محمود مجھے اٹھا کے سیدھا جنت میں لے جائے گا، تو میرے امت کی سفارش کون کرے گا؟ بتاؤ، گناہ ہم کریں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری فکر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میدان محشر میں اللہ کے لمبا سجدہ کریں گے، اللہ پاک کو رحم آ جائے گا، اللہ کہیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی جی سر اٹھاؤ اور مانگو کیا مانگتے ہیں۔ اور ہم سر اٹھائیں گے،
اللہ کہیں گے جو مانگو گے وہ ملے گا. آپ کا پہلا جملہ یہ ہوگا یا اللہ میری امت کی مغفرت کرے. آپ یوں نہیں کہیں گے اللہ میری عائشہ کو جنت دے دے, میری فاطمہ کو جنت دے دے. میری ماں بہنوں, یہ ربیع الاول کا مہینہ ہم سال میں ایک مرتبہ یاد کرتے ہیں. ہمیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی ہر گھڑی ہر قدم پر ہم کھانے بیٹھے تو نبی کی سنتوں کو یاد رکھے. میرے نبی کیسے کھاتے تھے, پانی پیوے تو نبی کی سنت کا خیال رکھے, بیٹھ کے پیوے, دیکھ کے پیوے, سر ڈھک کر پیوے, نبی کی سنتوں سے محبت ہو. ایک قصہ خالی کہہ کر اپنی بات پوری کر لوں کہ سنتوں سے محبت کس کو کہتے ہیں. ایک اسکول کے اندر ٹیچر نے کہا چل بیٹے کھڑے ہو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتا. یہ واقعہ میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ مائیں اپنے بچوں کے دلوں میں نبی کی محبت کس طرح پیدا کرتی ہیں. ٹیچر نے کہا نام بتا, اس بچے نے نہیں بتایا. ٹیچر غصہ ہو گیا, اس بچے کو مارا, پھر بھی نہیں بتایا. ٹیچر نے کہا ٹھیک ہے, پھر چھٹی ہوتی ہے ریسرچ کی, پھر میں تیری خبر لیتا ہوں. وہ لڑکا گھر گیا اور گھر سے جب واپس آیا تو ٹیچر فل غصے میں تھا کہ نام بتا. اس نے فوراً بتا دیا. ٹیچر کہتا بیٹا اتنی ساری مار کھائی تو نہیں بتا رہا, بتاتا ہے. میری ماں بہنوں غور سے سننا. وہ لڑکا کیا کہتا ہے معلوم ہے, ٹیچر صاحب تم میری ہڈی موٹی الگ کر دیتے نا تب بھی میں نے بتایا. کہا کیوں؟ کہا میری اماں نے مجھے نصیحت کی ہے بیٹے ہمارے نبی کا نام بہت اونچا ہے, ہمارے نبی کا مقام بہت اونچا ہے, اس لیے بیٹے کبھی نبی کا نام کبھی بغیر وضو کے مت لینا. جب صبح میں تم نے مجھے پوچھا تھا نا اس وقت میرا وضو نہیں تھا, ابھی میں رزق کی چھٹی میں وضو بنا کر آیا ہوں, اس لیے میں آپ کو نبی کا نام بتا رہا ہوں. بتاؤ میری ماں بہنوں, کیا ہم نے ہمارے بچوں کے دلوں میں کیا ہم نے نبی کی ایسی محبت پیدا کی ہے؟ یہ بچے کے دل میں نبی کی اتنی محبت ہے کہ وہ ماں کھانے تیار ہے لیکن نام بتانے تیار نہیں ہے, تو اس ماں کے دل میں نبی کی کیسی محبت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں میری ماں بہنوں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے پکی محبت دے اور اس نبی کی سنتوں کی محبت دے. اور اللہ نے ہمیں اس نبی کی برکت سے جو ایمان دیا ہے اللہ ہمیں اس ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے میری ماں بہنوں ہم سب نیت کریں, ارادہ کریں کہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے, میں نے 4 چیزیں آپ کو بتائی جن 4 رستوں سے ہماری مسلم لڑکیاں تیروں کا شکار بن جاتی ہے. ایک اسکول اور کالج, دوسرا ٹیوشن کلاسز, اور تیسرا جو ہے دکانوں پر اور فیکٹریوں میں جو مزدوری کرنے جاتے ہیں نوکری کرنے, اور چوتھا میری ماں بہنوں موبائل. ان 4 رستوں سے اللہ امت کی عورتوں کی ایمان کی عزت کی اللہ حفاظت فرمائے. اور بچنے کے میں نے 4 رستے بھی آپ کو بتا دیے کہ ہم اپنے بچوں کو مسلم اسکولوں میں پڑھاوے پردے کے ساتھ, اور خود چھوڑنے جاوے, اور دوسرا بچوں کی پوری نگرانی کرے موبائل کے بارے میں, رات کو سوئے تو ان کے پاس سے موبائل لے کے سوئے. اور تیسری بات بتائیں میری ماں بہنوں کہ نکاح کو آسان کر دے تاکہ لڑکیاں گھروں کے ساتھ, میں نے 3-4 قصے آپ کو بتائے کہ نکاح مہنگا ہو گیا اس سے لوگوں نے اپنی لڑکیاں دے دی. اور چوتھی چیز میری ماں بہنوں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پوری امت کی عورتوں کی اور اللہ ان کی عورتوں کی عزتوں کی ایمان کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے جمع ہونے کو کہنے سننے کو اللہ قبول فرمائے. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما. یا اللہ بڑے گنہگار خطا کر مجرم ہے. یا اللہ تیری بندیاں تیری محبت میں جمع ہوئی ہے. یا اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما. یا اللہ ہدایت کے مالک تو آپ ہیں. یا اللہ آپ نے قرآن میں فرمایا اس امت کو آپ نے 2 کام دیے ہیں, اچھی باتوں کا حکم کرنے کا اور برائی سے روکنے کا. یا اللہ ہمارے بس میں تو صرف سبب ہے. یا اللہ ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں ہے, گناہوں سے بچنا آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ تیری بندیاں ایک طلب لے کر آئی ہے, وہ بھی چاہتی ہے کہ ہماری ایمان کی حفاظت ہو جاوے, ہماری عزتوں کی حفاظت ہو جاوے, ہماری بچوں کی زندگیاں نیک کاموں میں لگ جاوے. یا اللہ جتنی باتیں بتائی گئی ہے ہم سب اس کے محتاج ہیں. یا اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنی تیری بندیاں غیروں کا شکار بن رہی ہے ان کو دوبارہ ایمان کی دولت سے نواز دے, ان کے ماں باپ کی عزت کو لوٹا لے, ان کے ماں باپ کے دل کو خوش کر دے. یا اللہ یہ تیری بندیاں بھی اسی طلب کو لے کر آئی ہے, اس لیے یا اللہ ان تیری بندیوں کو اپنے گھر پر جا کر 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرنے کی, روزانہ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی, اور روزانہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی, اور روزانہ یا اللہ ان تیری بندیوں کو اپنے گھر میں فضل اعمال کی تعلیم کرنے کی, یا کوئی بھی گھر میں دینی تعلیم دینی جس میں قرآن اور حدیث کی باتیں ہو اپنے گھر پر بچوں کی تربیت کے لیے گھر میں تعلیم کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ گناہوں کے جتنے دروازے ہیں یا اللہ تو سب بند کر دے. یا اللہ گناہوں کے سارے دروازے بند کر دے اور ہدایت کے سارے دروازے ہمارے لیے کھول دے. یا اللہ
اس بستی کے اور اس مسجد کے اور مدرسے کے علماء کرام نے بڑی فکروں کے ساتھ یہ جوڑ کیا ہے، ان کی فکروں کو قبول فرما۔ یا اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے، یا اللہ ساری دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما۔ جن شروع سے پناہ مانگی ہے ہمیں اور پورے ملک کو پناہ نصیب فرما۔ ہماری دعا کو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ وسلم وعلہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔